اچھا، کبھی یہ خیال آیا ہے کہ دعا آخر ہے کیا؟ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، دعا کے ان آفاقی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کبھی کبھی ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں بس سنی ہی نہیں جا رہیں۔ اب ایک سوال جو شاید تھوڑا چونکانے والا لگے، پاکستان میں دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ سوال سننے میں عجیب ضرور ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ خیال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ضرور آتا ہے۔ تو چلیں آج اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب ایک بہت ہی بنیادی سچائی میں چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے سرحدیں نہیں ہوتیں۔ اس کی رحمت کسی ایک ملک یا علاقے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ یہ تو اس بارش کی طرح ہے جو ہر جگہ برستی ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ زمین اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دعا کی قبولیت کا تعلق جگہ سے نہیں تو پھر کس چیز سے ہے؟ اصل بات دراصل کچھ یونیورسل یعنی آفاقی الہی اصولوں کی ہے۔ جی ہاں، دعا کا جواب ملک، علاقے یا قومیت سے طے نہیں ہوتا۔ اس کی بنیاد کچھ پکے آفاقی اور الہی قوانین پر ہے۔ یہ قوانین سب کے لیے ہر جگہ ایک جیسے ہیں۔ اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کا مطلب ہے جو مانگا وہ فوراً مل گیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کا جواب دراصل 3 الگ الگ طریقوں سے دیتا ہے۔ پہلا طریقہ، دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چیز انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ دوسرا، دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن کچھ دیر سے، کیونکہ شاید ابھی صحیح وقت نہیں آیا یا ہمیں اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا اور سب سے خوبصورت طریقہ، جو مانگا تھا اس سے کہیں بہتر کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو جسے ہم دعا کا رد ہونا سمجھتے ہیں، وہ اصل میں ان 3 میں سے کوئی ایک جواب ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں اپنی طرف سے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سی شرائط ہیں جن سے قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں؟ اس میں کچھ بنیادی چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ حلال روزی، نیت کا صاف ہونا، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ پورے دل سے پکارنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا، اور ہاں، والدین کی خدمت۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جو سمجھیں دعا کو طاقت دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح کچھ چیزیں دعا کی قبولیت میں مدد کرتی ہیں، اسی طرح کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں، یعنی سکے کا دوسرا رخ۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقابلہ بالکل واضح ہے۔ ایک طرف حلال روزی ہے تو دوسری طرف حرام۔ ایک طرف گناہوں سے توبہ ہے تو دوسری طرف گناہوں پر ڈٹے رہنا۔ ایک طرف دوسروں کے لیے دعا ہے تو دوسری طرف دوسروں کا حق مارنا۔ اور جہاں دل سے پکارنا قبولیت کی شرط ہے، وہیں دل کا سخت ہو جانا ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ راستہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ تو ان سب اصولوں کو سمجھنے کے بعد اب واپس اسی پہلے سوال پر آتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ پاکستان جیسی کسی خاص جگہ سے جڑا ہوا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب کسی معاشرے میں کچھ چیزیں عام ہو جائیں، مثلاً ناانصافی، ظلم، دوسروں کا حق مارنا، رشوت خوری اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد اور نفرت، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اجتماعی طور پر دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اور اس سب کا نچوڑ ایک جملے میں ہے، جہاں ظلم بڑھ جائے، رحمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک قدرتی الہی قانون ہے۔ بات بالکل سیدھی ہے۔ تو پھر بات گھوم پھر کر کہاں آتی ہے؟ سب سے بڑا قانون کیا ہے؟ وہ ہے دل کا قانون۔ کیونکہ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، چاہے کوئی امریکہ میں ہو یا پاکستان میں، اصول نہیں بدلتا، وہ غیر جانبدار ہے۔ کیونکہ آخر میں بات صرف اتنی سی ہے، اللہ نے نہ ملک دیکھنا ہے، نہ زبان، نہ جغرافیہ، اس نے صرف دل دیکھنا ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا محسوس کر رہا ہے۔